بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام اور معزز سامعین و ناظرین، الہدایہ فقہ اسلامی کے درس میں قربانی کے احکام و مسائل زیر بحث ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے قربانی کے وجوب اور سنت کی بحث کو پڑھا تھا، اور آج ہمارے درس میں یہ شامل ہے کہ قربانی کا جانور بڑا یا چھوٹا کتنے لوگوں کی طرف سے جائز ہے اور اس کے اصول و قواعد کیا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وَيُذْبَحُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ شَاةٌ وَيُذْبَحُ بَقَرَةٌ أَوْ بَدَنَةٌ عَنْ سَبْعَةٍ۔ فرمایا کہ ایک بکری ایک بندے کی طرف سے ہی قربان کی جائے گی، اور ایک گائے یا ایک اونٹ 7 لوگوں کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے۔ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا تَجُوزَ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ لِأَنَّ الْإِرَاقَةَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الْقُرْبَةُ۔ فرماتے ہیں کہ قیاس تو یہ کہتا ہے، قیاس کا یہ تقاضا ہے کہ جانور بڑا ہے یا چھوٹا ہے ایک بندے کی طرف سے قربان کیا جائے، کیونکہ قربانی کا مقصد خون بہا کے اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے، اور ایک خون کے اندر ایک قربت ہی شامل ہو سکتی ہے۔ فرماتے ہیں قیاس تو یہ کہتا ہے إِلَّا أَنَّا تَرَقْنَاهُ بِالْأَسْرِ وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ۔ فرماتے ہیں مگر ہم اس قیاس کو اس اثر کی وجہ سے ترک کر دیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی سنت مروی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البقرۃ عن سبعۃ والبدنۃ عن سبعۃ۔ ہم نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کی، گائے کو بھی 7 لوگوں کی طرف سے اور اونٹ کو بھی 7 لوگوں کی طرف سے قربان کیا۔ قیاس کا اگرچہ وہ تقاضا تھا، لیکن جب سنت آ گئی تو قیاس کو ترک کر دیا۔ ولا نص فی الشاۃ فبقی علی اصل القیاس۔ فرماتے ہیں کہ قیاس تو پہلے ہی ایک کا تقاضا کرتا ہے، گائے اور بڑے جانور میں سنت آ گئی، اثر آ گیا، نص آ گئی تو ہم نے اس کو تسلیم کر لیا، قیاس کو چھوڑا۔ لیکن بکری یا بھیڑ یا دمبا اس عمر کے اس سے لیول درجے کے جو جانور ہیں ان میں کیونکہ نص وارد نہیں اور قیاس تو پہلے ہی ایک کا تقاضا کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ ایک پر ہی ہوں گے، اپنے قیاس پر ہی قائم رہیں گے اور ایک کی طرف سے قربانی کی جائے۔ وَتَجُوزُ عَنْ خَمْسَةٍ أَوْ سِتَّةٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ۔ فرماتے ہیں کہ 5 کی طرف سے، 6 کی طرف سے، 3 کی طرف سے، یعنی اس سے 7 سے نیچے 6 5 4 3 ان سے بھی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرف سے اتنی گنتی کے ساتھ بھی قربانی جائز ہے، اگر اتنے اس سے کم زیادہ بنا لیے جائیں، 7 ہیں 6 ہیں 5 ہیں، فرماتے ہیں قربانی جائز ہے۔ ذاکر محمد فی الاصل۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات امام محمد نے اپنی اصل یعنی مبسوط کے اندر یہ مسئلہ ایسے بیان کیا، لأنہ لما جاز عن سبعۃ، فرماتے ہیں کیونکہ جب 7 کی طرف سے جائز ہے، فَأَمَّنْ دُونَهُمْ أَوْلَىٰ، تو جو 7 سے کم ہیں تو ان سے تو زیادہ درجہ بدرجہ اولا ان سے جائز ہوگی۔ اگر 7 کی طرف سے جائز ہے تو 6 کی طرف سے تو زیادہ بہتر ہے جائز ہونا، اور اس پر زیادہ قیاس اس کے جواز کی طرف جائے گا۔ اسی طریقے سے 5 4 اور 3 وَلَا تَجُوزُ عَنْ ثَمَانِيَةٍ أَخْذًا بِالْقِيَاسِ۔ فرماتے ہیں کہ 8 لوگوں کی طرف سے جائز نہیں، کیونکہ قیاس تو پہلے ہی ایک کا تقاضا کرتا تھا، سنت نے 7 کا جواز دیا، 8 کا جواز نہ تو قیاس دیتا ہے نہ سنت سے آئے، تو فرماتے ہیں کہ قیاس پر رہتے ہوئے 8 کی اجازت نہیں بلکہ سنت پر عمل کرتے ہوئے 7 کی اجازت ہے۔ وَقَضَا إِذَا كَانَ نَصِيبُ أَحَدٍ أَقَلُّ مِنَ السُّبْعِ۔ فرماتے ہیں کہ جب ان میں سے کسی ایک کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہو، یعنی اگر 7 لوگ شریک ہیں تو کم از کم ہر بندے کا حصہ 7واں ہے، اسی طریقے سے اگر 6 لوگ شریک ہیں تو ہر کا حصہ چھٹا چھٹا ہوگا، اور اگر 5 ہیں تو 5واں ہوگا، یعنی آخری 7 اگر 7 لوگ شریک ہیں تو ہر بندے کا 7واں حصہ بنتا ہے۔
فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کا حصہ اس 7ویں حصے کی مقدار سے کم ہے تو سب کی طرف سے قربانی جائز نہیں ہوگی۔ سب کی طرف سے قربانی کیوں جائز نہ ہوگی؟ کیونکہ ایک بندے کی طرف سے قربانی نہ ہوگی تو ایک جانور کے اندر جتنے لوگ شریک ہیں، یا تو وہ جانور سب کی طرف سے قربانی اس کی مقبول ہوگی، سب کی طرف سے قربانی ثابت ہو جائے گی، یا سب کی طرف سے ثابت نہیں ہوگی۔ جانور ایک ہے، اگر ہو گئی تو سب کی طرف سے ہوگی، نہ ہوئی تو سب کی طرف سے نہ ہوگی۔ لیکن اس ایک بندے کی طرف سے کیوں نہ ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے بکری ہے، بھیڑ ہے، اونٹ ہے، کوئی بھی جانور ہے، چھوٹے جانور ایک حصے والے، بکری، بھیڑ، دمبا ہے، ان میں اگر ایک جانور ہے، اس کا ایک آنکھ ضائع ہے، اس کا کان کٹا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی نقص آ گیا، نقص کی وجہ سے اس جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ 15,000 کا جانور ہے، وہ کہتا ہے کہ 10,000 میں ملا لیتا ہوں، کسی کو کہتا ہے کہ 5,000 تو دے دے، 5,000 کا گوشت میں تجھے دے دوں گا، تو یہ تو قربانی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ جب بڑے جانور میں 7 حصے بنتے ہیں تو اس میں سے اب ہر بندہ اس کے ایک حصے کا مالک ہے، ہر بندہ ایک حصے کا حصے دار ہے، پورے حصے کا وہ ذمہ دار، پورے حصے کا، ناقص حصے کا نہیں، پورے حصے کا وہ مالک ہے، پورے حصے کی قربانی کرنی ہوگی۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں باقی لوگ 7 ملا رہے ہیں تو کہتا ہے کہ میں 5,000 ملاتا ہوں اور میری طرف سے 2,000 فلاں بندہ ملا دے تو وہ لے جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہوا جیسے کوئی کہتا ہے کہ 15,000 کی بکری ہے، 12,000 میں دیتا ہوں، 3,000 فلاں بندہ ملا دے تو گوشت میں تجھے دے دوں گا، تو 3,000 ملا۔ فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں۔ جب حصے ہوں گے تو ہر بندہ پورے حصے کا ذمہ دار ہوگا، پورے حصے کے ساتھ حصہ دار کے طور پر شریک ہوگا، اور اگر کسی کا نقص ہوگا تو وہ اس کی قربانی نہ ہوگی، اور اس ایک بندے کی وجہ سے سب کی قربانی نہ ہوگی۔ اس لیے جب بڑے جانور میں کئی لوگ شریک ہوں تو یہ بڑی انتہائی اہم بات ہے کہ سب لوگوں کی نیتیں، ان کے اخلاص اور ان کے حصے دیکھ لیے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک بندے کی وجہ سے سب کا نقصان ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ لا يجوز عن الكل لانعدام وصف القربۃ فی البعض، کیونکہ بعض میں قربت ختم ہو چکی ہے۔ وہ جو ایک شخص تھا اس نے اپنے حصے کو تقسیم کر کے اپنی قربت ختم کر دی، تو فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے سب کی طرف سے نہیں ہوگی۔ جانور ایک ہے تو اس میں حکم سب کا ایک ہوگا۔ وَسَنُبَيِّنُ انشاءاللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کو مزید ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ وقال مالک تجوز عن اہل بیت واحد، امام مالک فرماتے ہیں کہ ایک گھر والوں سے مراد یعنی ایک گھر میں جو لوگ جن کا کھانا ایک ہے، جن کا سب نظام سسٹم ایک ہے، جو ایک گھر والے کہلاتے ہیں، اہل بیت ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک گھر کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کی قربانی جائز ہے۔ ایک جانور چھوٹا یا بڑے جانور کا ایک حصہ، وَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن 7، اگرچہ وہ 7 لوگوں سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائے، یعنی وہ 10 ہوں ایک گھر کے افراد، تو فرماتے ہیں کہ ان سب کی طرف سے جائز ہے کہ قربانی ایک گھر کی طرف سے۔ وَلَا تَجُوزُ عَنْ أَهْلِ بَيْتَيْنِ، فرماتے ہیں کہ 2 گھروں کی طرف سے قربانی جائز نہیں۔ وَإِن كَانُوا أَقَلُّ مِنْهَا، اگرچہ وہ 7 سے کم ہی ہوں، اگرچہ 7 سے کم ہی ہوں۔ قربانی ایک گھر کی طرف سے ایک حصہ ہے، ایک گھر کی طرف سے ایک جانور ہے، تو ایک جانور یا ایک حصہ 2 گھروں کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ لقول علیہ السلام علی کل اہل بیت فی کل عام ادات و عطیرہ، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی اور ایک عطیرہ واجب ہے۔ عطیرہ پیچھے گزر چکا ہے کہ عطیرہ منسوخ ہو چکا ہے، تو فرمایا کہ ہر گھر والوں پر ہر سال میں قربانی اور عطیرہ واجب ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَتِ الْبَدْنَةُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، اس کے بعد پھر اگلی بات اس سے پیچھے فرماتے ہیں کہ المراد منہ واللہ تعالی عالم قُجِّمَ اہل البیت لِأَنَّ الْيَسَارَ لَا يُوَجِّدُ، فرماتے ہیں کہ اس کا حقیقی مفہوم تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ایک گھر والوں کے ساتھ آپ نے تخصیص کیوں فرمائی، لیکن جو بات ہمارے لیے قابل فہم ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ یہ بات ہے کیونکہ ایک گھر والوں کے لیے ایک قربانی میں یسار ہے، آسانی، جس کی پیچھے شرط لگا دی تھی کہ اگر گنجائش ہو، تو کہتے ہیں کہ گھر والوں کی طرف سے ایک جانور میں گنجائش ثابت ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ یسار ہے
تو اس بنا پر آپ نے یہ فرمایا ما یروان کل مسلم فی کل یام ادات واتیرہ، فرماتے ہیں کہ اس موقف کی مزید ایک روایت اور بھی تائید کرتی ہے، جو روایت کی گئی ہے وہ روایت یہ ہے کہ ہر مسلمان کی طرف سے ایک قربانی اور ایک عطیرہ ہر سال جائز ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب ایک طرف حدیث آ گئی ایک گھر والوں کی طرف سے، دوسری طرف گھر والوں سے بھی بڑھ کر ایک فرد کی تخصیص آ گئی، تو اب دو گھروں کی طرف والا تو تصور ہی ختم ہو گیا، یعنی ایک جانور کبھی بھی دو گھر کی طرف سے قربان نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَوْ كَانَتِ الْبَدَنَةُ بَيْنَ اثْنَيْنِ نِصْفَيْنِ تَجُوزُ فِي الْأَصَحِّ، فرماتے ہیں کہ اونٹ ہے، گائے ہے، بڑا جانور ہے، اگر وہ دو لوگوں کے درمیان، دو بندوں کے درمیان یا دو گھروں کے درمیان برابر دو حصوں کے اندر ہو تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے۔ لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ ثَلَاثَةُ الْأَصْبَاعِ جَازَ نِصْفُ السُّبْعِ طبعاً، فرماتے ہیں کہ جب 7 حصوں کے 3 حصے کرنا جائز ہے، پیچھے مسئلہ بیان ہوا نا کہ 7 بھی قربانی کر سکتے ہیں، 6 بھی شریک ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 4 3 بھی ہو سکتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب 7 کو 3 میں تقسیم کیا جا سکتا ہے تو 7 کو 2 میں تقسیم کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ وَإِذَا جَازَ عَلَى الشِّرْكَةِ فَقِسْمَةُ اللَّحْمِ، اب اس کے بعد اگلا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جانور جن کے اندر حصے ہوں تو ان کا گوشت کیسے تقسیم کیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ جب شرکت کے ساتھ قربانی کرنا جائز ہو گئی تو اب مسئلہ گوشت کی تقسیم کا ہے۔ فَقِسْمَةُ اللَّحْمِ بِالْوَزْنِ، فرماتے ہیں کہ گوشت کی تقسیم وزن کے ساتھ کی جائے گی، اندازے سے نہیں ہوگی۔ لِأَنَّهُ مَوْزُونٌ، کیونکہ گوشت موزون ہے، اور بیع کے اندر یا لین دین کے اندر یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز موزونی ہے تو اسے اسی اعتبار سے دیا جائے گا، جو مکیلی ہے تو اسے یعنی ناپنے والی ہے تو اسے ناپ کے ساتھ دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَقْسَمُوا جُزَافًا لَا يَجُوزُ، اگر اندازے کے ساتھ کرتے ہیں تو جائز نہیں ہوگا، اندازے کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں تو جائز نہیں ہوگا۔ إِلَّا إِذَا كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ مِّنَ الْأَقَارِ وَالْجِلْدِ اعتباراً بِالْبَيْعِ، اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وزن کے ساتھ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حصے کریں گے حصوں کے اندر برابر 7 حصے ہونے چاہیے، جیسے پیچھے مسئلہ بیان ہوا کہ جب لوگ قیمت کا حصہ ملائیں گے اس میں بھی بالکل برابر حصے شامل ہونے چاہیے، بالکل برابر حصے شامل ہو۔ اگر کسی کی طرف سے کم حصہ ہوا تو اس ایک کے نقص کی وجہ سے سب کی قربانی ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جب گوشت کی تقسیم ہوگی تو ہر بندے کو اس کا حصہ پورا دیا جائے گا، کیونکہ اب ہر بندے کی قربانی تو تب ہے نا کہ جب وہ اپنا حصہ لے کر اپنے گھر جائے گا۔ اس بندے کی اپنی قربانی اب ہے، پیچھے تو وہ شریک تھے، تو کہتے ہیں کہ اس کی ہر بندے کی قربانی کامل ہونی چاہیے، کسی کی قربانی میں نقص نہ آئے، ہر بندے کو اس کا اپنا حصہ پورا دے دیا جائے وزن کے ساتھ، تاکہ وزن کے ساتھ اس لیے کہ جب اندازے کے ساتھ کریں گے تو کمی بیشی آئے گی، وزن کے ساتھ کیا جائے، برابر تقسیم کیا جائے، تاکہ ہر بندے کی قربانی کامل رہے، کسی کا نقص نہ آئے، اور نقص آنے کی وجہ سے قربانی ضائع نہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ ہاں اگر ایسی صورت ہو کہ اس کے اندر آ جائیں، اس کے سری پائے آ جائیں تو اس صورت میں جائز ہے، کیونکہ جب بیع ہوتی ہے، بیع میں گوشت تقسیم کرنا ہو تو ضروری ہے کہ ان کو برابر ہو۔ بیع میں خرید و فروخت میں اگر ایک طرف زیادتی ہے دوسری طرف کمی ہے تو وہ سود کے زمرے میں چلا جائے گا، لیکن بیع میں اصول یہ ہے اگر گوشت کے ساتھ سری پائے شامل ہو جائیں تو اس صورت میں جائز ہے کہ سری پائے کے ساتھ پھر وہ اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کی بات ہے، اگر سری پائے ہوں تو جائز ہے بیع کے قاعدے پر قیاس کرتے ہوئے۔ وَلَوْ اشْتَرَىٰ بَقَرَةً يُرِيدُ أَن يُضَحِّيَ بِهَا عَن نَفْسِهِ، فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے ایک گائے خریدی کہ وہ خود اپنی طرف سے جانور کو ذبح کرے گا، ثُمَّ اشْتَرَكَ فِيهَا سِتَّةٌ مَعَهُ جَازَ، پھر اس نے اپنے ساتھ 6 اور بندے شریک کر لیے تو فرماتے ہیں کہ جائز ہے۔ پہلے اس نے اپنے لیے جانور خریدا، پھر 6 اور بندے شریک کر لیے، فرماتے ہیں کہ جائز ہے، استحسان کی وجہ سے، یعنی لوگوں کی بھلائی دیکھتے ہوئے کہ اس میں شریعت کا بھی کوئی نقصان نہیں اور لوگوں کے لیے آسانی بھی ہے۔ وَالْقِيَاسُ لَا يَجُوزُ، فرماتے ہیں کہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جائز نہ ہو۔ جائز کیوں نہ ہو؟ فرماتے ہیں وہ قول زفر، اور یہ امام زفر کا قول بھی ہے کہ وہ جائز نہیں، لِأَنَّهُ أَعَدَّهَا لِلْقُرْبَةِ فَيَمْنَعُ أَنْ بَيْعٍ تَمَوُّلًا، فرماتے ہیں کیونکہ اس بندے نے قربانی جانور کو قربت حاصل کرنے کے لیے خریدا تھا،
اور اس جانور کو خرید کر قربت کے نام پر اس نے قربانی کے ساتھ مخصوص کر دیا، اب وہ اس جانور کو بیچ کر اس سے مال نہیں لے سکتا، نہ تو پورا جانور بیچ سکتا ہے نہ اس کا کوئی حصہ بیچ سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جائز قیاس کا بھی یہی تقاضا ہے اور امام ظفر کا بھی یہی قول ہے۔ والاشراک واضح صفت ہو، فرماتے ہیں کہ قیاس جب خریدنے کے بعد لوگ شریک کیے جائیں گے تو اس کے اندر کہتے ہیں کہ مال لینا شامل ہو گیا، کہ وہ اب مال کے لیے جانور کے حصے بیچ رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ قربت کے جانور میں مال کے لیے جانور کو بیچ کر اس سے مال حاصل کرنا جائز نہیں۔ فرماتے ہیں کہ وجہ سے استحسان، اب استحسان کی وجہ سے جائز کیوں ہے؟ انہ قد یجد بقرۃ سمینۃ یشتریھا، فرماتے ہیں کہ جب آدمی کسی جانور کو اچھا جانور دیکھتا ہے، اس کی قربانی کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو خرید لیتا ہے۔ ولا یظفر بالشرکاء وقت البیع، لیکن اب اس کی وجہ ایسا ہے، وقت ایسا ہے کہ اب وہ اپنے ساتھ 7 بندے نہیں ملا سکتا۔ جانور اچھا ہے، خریدنا چاہتا ہے قربانی کے لیے، لیکن اس کے پاس اور بندے حصہ دار نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اب وہ وَإِنَّمَا يَطْلُبُ بَعْدَهُ فَكَانَتِ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ مَاسَّةً، اب وہ جانور خرید لیتا ہے کیونکہ اچھا جانور تھا، اس کے پاس باقی حصہ دار موجود نہیں تھے، جانور اس نے خرید لیا، خریدنے کے بعد گھر آتا ہے تو لوگوں کو شریک کر لیتا ہے، ان سے حصے لے لیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فَجَوَّزْنَاهُ، لوگوں کی آسانی کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے ہم نے اس کو جائز قرار دے دیا، دفعاً للحرج، تاکہ لوگوں کے لیے تنگی نہ ہو۔ وَقَدْ أَمْكَنَ لِأَنَّ بِالشَّرَائِعِ لِلتَّدْعِيَةِ لَا يَمْتَنِعُ الْبَيْعُ، فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی ہے کہ جو جانور قربانی کی نیت سے خریدا گیا ہے اس کو بیچنے سے وہ منع نہیں کرتا، اس کا کوئی حساب بیچ کر دوسرے کو اس کے اندر شریک کیا جا سکتا ہے۔ وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ الشِّرَاءِ، مصنف کہتے ہیں کہ زیادہ درست بات یہ ہے اگر حصے دار شامل کرنے ہیں تو خریدنے سے پہلے اسے بنا لے، لما بینا، اس کی وجہ لیکون ابعد عن الخلاف، تاکہ وہ اختلاف سے ویسے ہی دور چلی جائے، اس کے اندر اختلاف ہی نہ رہے، کہ بالکل درست طریقے سے قربانی ہو جائے، کسی کا اختلاف ہی نہ ہو، صحیح طریقے سے قربانی ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ درست یہی بات ہے، خریدنے سے پہلے ہی حصہ دار اپنے پورے کر لے۔ وان صورت رجوع فی القربتی، کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اسے رجوع نہ کرنا پڑے اپنی قربت سے۔ وان ابی حنیفہ انہ یکرہ الاشراک بعد الشراء لما بینا، فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اسے خرید لینے کے بعد اس سے شامل کرنا مکروہ ہے، لیکن لوگوں کی آسانی کے لیے استحساناً اسے جائز قرار